Studio 5, an Islamic record label. حضرت ابو محمد جریری رحمتاللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں. ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور عرض کی کہ حضرت کوئی اپنی بات، کوئی واقعہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو اور اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، کچھ سنائیے. حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آج سے کم و بیش 40 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میں نماز عصر کی ادائیگی کے لیے ایک مسجد میں پہنچا. نماز عصر پڑھ کر میں فارغ ہوا تو میں انتظار کرنے لگا کہ اب مغرب پڑھ کر ہی، یہ بزرگوں کا اکثر طریقہ رہا کہ نماز عصر میں پہنچتے اور عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت مسجد میں ہی گزارا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کافی لوگ تو واپس چلے گئے، لیکن ایک درویش ہے کہ جو خستہ حال ہے، بال بھی اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور عجیب حالت میں ہے، کپڑے بھی اس طرح سے نہیں پہن رکھے، کچھ میلے بھی ہیں، کچھ عجیب سی کیفیت میں. وہ شخص سر جھکا کر مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھ گیا. کہتے ہیں میں بار بار اسے دیکھتا رہا. مغرب کی نماز ہوئی، نماز کے بعد پھر وہ اسی طرح سے میں بیٹھا تو دیکھا کہ وہ نوجوان بھی مغرب کی نماز کے بعد بھی سر جھکائے، کوئی مراقبے کی صورت تھی یا کوئی وظیفہ پڑھ رہا تھا. میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اس سے کچھ محبت کا احساس ہوا اور یہ لگا کہ وہ شاید کوئی مسافر ہے. میں اس کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ آپ مجھے مسافر لگتے ہیں تو آج یہاں کے جو خلیفہ ہیں ان کے یہاں کھانے کی دعوت ہے، میں آپ کو ساتھ ہی لے چلتا ہوں، چلیے آپ بھی. انہوں نے کہا نہیں، مجھے کھانے کی تو کوئی تمنا نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہاں جا رہے ہیں، میں جانا نہیں چاہتا، آپ وہاں جائیے، میں آج رات قیام یہیں کروں گا. ہاں وہاں اگر کچھ میٹھا کھانے کو ہو تو وہ تھوڑا سا میرے لیے لیتے آئیے گا. حضرت ابو محمد جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا، خلیفہ کی دعوت میں گیا، انواع و اقسام کے کھانے تھے. وہاں مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ اس درویش نے مجھے کہا ہوا تھا کہ کچھ میٹھا لیتے آنا. میں توجہ نہیں دی، واپس آ گیا. واپس جب آیا تو یاد بھی نہیں رہا، کوئی زیادہ اہمیت بھی نہیں دی. جب واپس آیا تو وہ نوجوان کو میں نے دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح سر جھکائے کوئی وظیفہ پڑھتا ہے یا کوئی مراقبہ کر رہا ہے. مجھے یاد آیا کہ اس نے تو میٹھے کے لیے کہا تھا، میں لے کر ہی نہیں آیا. میں نے ملنا گوارا نہیں کیا کہ میں ملتا نہیں ہوں ورنہ پوچھے گا. میں گھر جا کر سو گیا. جب سویا تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. کچھ اور انبیاء کرام اور جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کچھ اور انبیاء بھی ساتھ تھے. میں نے آقا علیہ السلام کو سلام عرض کیا. آقا علیہ السلام نے منہ پھیر لیا. میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی کوتاہی، کوئی غفلت ہو گئی ہے، مجھے معاف فرمائیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک سچا غلام جو مسافر تھا، اس نے تم سے میٹھے کے لیے کہا تھا، تم وہ میٹھا بھی لا کر اس کے نہ دے سکے. یہ مسافروں کے ساتھ کرتے ہو. بس خواب میں اتنا دیکھنا تھا کہ میں ہڑبڑا کر اٹھا، زاروں قطار روتا رہا، بہت تکلیف گزری. فوراً اٹھا کہ وہ نوجوان باہر ابھی کہیں گیا نہ ہو. میں واپس بھاگتا ہوا باہر مسجد کی طرف آیا تو وہ نوجوان مسجد سے نکل رہا تھا، جا رہا تھا. میں فوراً اس کے پاس گیا اور جیسے ہی جا کر میں کہا کہ میں تمہارے لیے میٹھا لاتا ہوں، تم بیٹھو کچھ دیر انتظار کرو. وہ نوجوان مسکرا دیا اور کہا پہلے تو لائے نہیں. جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تب لانے جا رہے ہو؟ تمہیں مسافر کا کوئی خیال نہیں ہے؟ تم میری ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں کون ہوں. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی کو بھی دیکھ کر اس کے ظاہر سے اندازہ نہ لگا لیا کریں کہ یہ کون شخص ہوگا. یہ تو شاید کوئی فالتو شخص. کسی کے رنگ کو دیکھ کر، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر، کسی کی حالت کو دیکھ کر ہمیں یہ اندازہ نہیں، جج نہیں کرنا چاہیے کہ یہ شخص پتہ نہیں کون ہوگا، یہ تو شاید کوئی فالتو شخص ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو عزت اور توقیر والا بنایا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جسے میں اور آپ کوئی عام آدمی سمجھتے ہوں یا کوئی فالتو یا فضول آدمی سمجھتے ہوں،
وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے کس مقام کا حامل ہو، اس لیے عزت اور تکریم کرنی چاہیے ہے۔